بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم 1 منٹ میں خاکہ دکھا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو بڑے بڑے موضوعات رہتے تھے اس میں سے ایک موضوع مال حرام والا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ 1 منٹ۔ معاملات والا خاکہ نظر نہیں ہے، چلے اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو جو ہمارے موضوعات رہتے تھے ان میں بڑے بڑے موضوعات جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ اور یہ چیزیں رہتی تھی۔ تو آج مال حرام یا مال خبیث بھی میں نے ان کا نام دیا ہوا، لیکن یہ وہ عربی والا خبیث ہے، مطلب یہ کہ ناپاک مال، حرام مال، اس کی صورتیں اور احکام۔ یہ میں نے ایک خاکہ صاحب کے سامنے پیش کیا ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ میرے پاس مکمل مقالہ بھی موجود ہے، تو جب یہ مکمل ہو جائے کلاس مجھے یاد دلائیے گا، میں کچھ کر کسی وہ لیپ ٹاپ میں ہوگا انشاءاللہ، وہ میں دے دوں گا۔ تو مال حرام کی نا یہ خاکہ جو ہے پہلے ایک تمہید ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ مال حرام یا خبث جو بھی ہے، حرمت، اس کی اقسام۔ اس کی بنیادی قسمیں 2 ہے۔ پہلی قسم ہے کہ عدمی ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس ایسا مال حرام ہے کہ جس کا مالک انسان نہیں ہے، انسان کی اونرنگ میں کوئی چیز نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ مال حرام۔ اور اس کے اندر پہ میں نے 2 قسمیں بتائی ہے، ایک کسی کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے لیا آپ نے، اور دوسرا کسی کی اجازت کے ساتھ لے لیا لیکن آپ پھر بھی مالک نہیں ہوئے اس کے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں آپ کسی اس ملکیت کے، اس مال کے مالک نہیں ہوں گے اور یہ مال حرام ہوگا۔ پھر اس کے شرعی احکام میں نے 3 نقطے لکھے ہیں۔ ایک، اس طرح کے مال کا اصل حکم کیا ہے۔ نمبر 2، اس طرح کے مال سے نفع اٹھانا کیسا ہے۔ اس نفع اٹھانے کے اندر پھر میں نے 2 نقطے لکھے ہیں، ایک خود اس سے نفع حاصل کرنا، اور دوسرا اپنی اولاد یا بیوی کو دینا۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ ایسے مال حرام کے ذریعے کوئی عقد کرنا، کوئی چیز خریدنا، کوئی چیز مطلب کوئی اجارہ پر لینا، کچھ بھی مطلب کانٹریکٹ کرنا، یہ کیسا ہے۔ تو یہ پہلی قسم کی تمام تفصیلات ہیں۔ دوسری بنیادی قسم جو ہے وہ ہے ناجائز عقد کی وجہ سے مال میں واقع ہونے والی خرابی، یعنی آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا اور وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا، غلط تھا، تو اس وجہ سے آپ نے جو مال کمایا اس مال کے اندر خرابی آ گئی، گندگی ناپاکی آ گئی، حرام آ گیا۔ تو اس طرح کے اندر پھر میں نے اس کو 2 قسموں میں تقسیم کیا، ایک عقد باطل کے ذریعے حاصل شدہ مال، عقد باطل کی تعریفیں وغیرہ ہم نے پڑھی تھی، یہاں دوبارہ میں بتا دوں گا خلاصہ کے طور پہ۔ اور اس کے اندر پھر میں نے 2 قسمیں بتائی ہے، ایک یہ کہ کوئی چیز بیچ کر آپ نے حرام پیسے کمائے، یا کوئی سروسز، غلط سروسز فراہم کر کے مال کمایا، تو ان دونوں صورتوں کا کیا حکم ہے۔ پھر دوسری بنیادی قسم اس کے اندر تھی عقد فاسد کے ذریعے سے مال، تو اس میں خریدار کا کیا حکم ہے، فروخت کرنے والے کا کیا حکم، اور سب سے آخر میں پھر اگر ورثاء کو میراث میں حرام مال مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے اس کو۔ تو یہ مکمل ایک خاکہ ہے، اور آج تو اس کو ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ آج ہم اس کو پہلی قسم تقریباً پڑھ لیں جو مکمل ہے نا آدمی ملک کی وجہ سے، اور دوسری قسم انشاءاللہ کل کوشش کریں گے۔ پہلے آپ خلاصہ کے طور پر تمہید سمجھیے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہ پہلی قسم کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ تمہید دیکھیے۔ دیکھیے مال حرام جو ہے نا، ہر زمانے میں اس کی کوئی نہ کوئی صورت پائی جاتی رہی ہے، لیکن مختلف زمانوں کے ساتھ مال حرام کے اسباب، ریزنز اور صورتیں مختلف ہوتی رہی ہے۔ کسی زمانے میں صرف سود تھا، تو آج سود کے ساتھ ساتھ آج سود تو سود ہے، اور اس کی ایسی نت نئی صورتیں شکل وجود میں آ گئی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صورتیں بھی سود میں داخل ہے۔ لاٹری دیکھیے، جوئے کی صورتیں دیکھیے، ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل جو ہے کھیل کے اندر بہت ساری ایسی خرابی آ گئی، ڈاکہ چوری کا تو ایک بہتات ہو گئی ہے ہر طرف۔ تو ایسی بہت، اور جو غلط کانٹریکٹ ہے وہ بھی بے شمار ہونے لگے ہیں، شرعی اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے اور عقد کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، خریداری کا، کرایہ داری کا وغیرہ کا ایسے معاملات کرتے ہیں، اس میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھیے
چوری ہو گئی، غصب ہو گیا کسی کا مال، لوٹ مار مچانا، ڈاکہ زنی، ان کو تو سب حرام کہتے ہیں نا. لیکن کسی حرام چیز کی خرید و فروخت، شراب وغیرہ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ چلے، کچھ نہ کچھ لوگ اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. لیکن کوئی ایسا عقد یا کانٹریکٹ کرنا جس میں شرعی قواعد اور اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی ہو، اس سے جو مال کمایا جائے اس کو کوئی بھی آدمی حرام نہیں سمجھتا. دھڑا دھڑ شریعت کی اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے معاملات میں، کانٹریکٹس میں، اور اس کو حلال مال سمجھا جا رہا ہے. تو حالانکہ یہ بھی حرمت کا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ دوسری قسم کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ بھئی مال حرام کا تعلق صرف چوری ووری کے ساتھ نہیں ہے. مال حرام جو ہے وہ غلط اور خراب کانٹریکٹ سے بھی مال حرام ہو سکتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم دوسری قسم کے اندر ڈسکس کریں گے. تو اگر آپ نے نا مال حرام پر مکمل تفصیلات دیکھنی ہو تو اس کے لیے حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے استاد جی کی فقہ البیوع، اس کے اندر حضرت نے ایک تفصیلی مقالہ لکھا ہے اس پر. دوسری جلد میں ہے احکام المال الحرام. تو تمام صورتیں، ہر صورت کا حکم، باریکیاں، یعنی بہت ہی کمال کا مقالہ ہے وہ. تو میں نے جو یہ لکھا ہے یہ اگرچہ میں نے ان سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا، لیکن نہ وہ ترتیب ہے نہ ان جیسی تمام صورتیں ہیں. یہ میں نے اپنے طور پہ اس طرح کچھ الگ سا خاکہ بنا کر وہ پیش کیا ہے. تو ذرا اس کو دیکھتے ہیں. مال کے اندر جب حرمت یا خرابی آتی ہے نا، ناپاکی آتی ہے، تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو دو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے کہ مال کے اندر جو خرابی آتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے، آج ہم پہلی قسم کو ڈسکس کریں گے. یہ والے پہلی قسم ہے عدمی ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث. اس کا مطلب سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو اقسام ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں ایسا مال آ گیا، ایسا مال آ گیا کہ جو مال حرام ہے، کسی اور کی ملکیت ہے. جس آدمی کے ہاتھ میں یہ مال ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کی اونرنگ میں نہیں ہے، کسی اور کی ملکیت ہے وہ، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو واپس کرے. اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ملک. آدمی ملک کا مطلب ہوتا ہے ناٹ آنرنگ، نا، کہ آپ کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی اور کی ہے وہ، یعنی کسی اور کی چیز لے لینا. آسان الفاظ میں آپ کو کہوں، کسی اور کی چیز لے لینا. اب اس میں عقد باطل بھی آ جائے گا، کیونکہ عقد باطل میں بھی انسان چیز کا مالک نہیں بنتا. لیکن اس کو میں نے آخر میں اس لیے رکھا ہے تاکہ کانٹریکٹ جو ہے وہ جو ہے الگ سے، مطلب کانٹریکٹ سارے کانٹریکٹس کا ذکر الگ ہو جائے. اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیے. اب یہ بات تو سمجھ آ گئی نا، آدمی پہلی قسم کا مطلب سمجھ آ گیا کہ ایک انسان کے ہاتھ میں مال ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. آسان الفاظ میں اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک انسان کے ہاتھ میں ایسا مال ہے جو اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو یہ حرام ہے. اچھا، اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، بلا اجازت حاصل کیا ہے آپ نے یہ مال. آپ کے ہاتھ میں جو آپ کے پاس مال ہے آپ کا تو نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اور آپ نے لیا بھی بغیر اجازت کے ہے. اس میں کون کون سی چیزیں آئے گی؟ چوری، آپ نے کسی کا مال چوری کر دیا، کسی اور کا ہے اور آپ نے بغیر اجازت کے لیا. لوٹ مار، غصب، رشوت بھی اس میں آئے گا. اگر کوئی کہے کہ رشوت تو بلا اجازت نہیں ہوتی، وہ تو آدمی خود دیتا ہے، لیکن نہیں، خود دینے والا بھی مجبور ہوتا ہے اور وہ اپنی رضامندی سے نہیں دیتا، تو اس لیے اس کو بھی بلا اجازت میں شمار کریں گے. تو چوری بلا اور لوٹ مار، رشوت، یہ سب، یہ رشوت ایسی چیزیں جس میں اجازت کے بغیر ایک انسان دوسرے انسان کا مال لیتا ہے، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم، حکم دونوں کا ایک ہے، اچھا یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے الگ الگ کیا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اجازت سے جو مال لیا گیا ہو لیکن ہے پھر بھی حرام، ہے پھر بھی کسی اور کا، اور آپ نے اجازت سے لیا ہے. مثال کے طور پر سود، آپ نے سود لے لیا تو دینے والا بینک نے آپ کو سیونگ اکاؤنٹ پہ سود دے دیا، تو بینک نے اپنی اجازت سے دیا ہے، ان کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں. قمار اور جوئے کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھی ہے نا. تو جوئے سے جو کچھ مال آپ کماتے ہیں تو سامنے والا آدمی آپ کو اجازت سے دیتا ہے، اپنی رضامندی سے دیتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کے مالک نہیں ہیں. تو یہ ہو گئی دونوں قسمیں.
تو ملک میں انسان کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو کسی اور کی ہو، اس میں تمام قسمیں آ جائے گی، خواہ آپ نے کسی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی کا مال لیا، چوری کیا، لوٹ مار مچائی، غصب کیا، رشوت لیا، یا آپ نے کسی کی اجازت سے لے لیا، خواہ سود لے لیا، قمار جوا کی شکل میں لے لیا، لاٹری وغیرہ کی شکل میں، جیسے بھی آپ نے لے لیا، تو یہ ہے پہلی قسم۔ اب آتے ہیں ہم شرعی حکم کی طرف۔ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ شرعی حکم کے اندر میں آپ کو 3 نکات بتاؤں گا۔ مال کا سمجھ آ گیا نا، کہ اب ہم اس مال کا شرعی حکم بتا رہے ہیں جو مال آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کا نہیں ہے، سود کے ذریعے آپ کے پاس آیا، رشوت کے ذریعے آیا، لاٹری اور جوا وغیرہ کے ذریعے آیا، چوری کے ذریعے آیا، جس کے ذریعے بھی آیا لیکن آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس کے 3 احکام ہے۔ اصل شرعی حکم، نمبر 2 اس سے نفع حاصل کرنا، نمبر 3 مال حرام کے ذریعے، اس مال کے ذریعے کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرنا۔ اصل حکم دیکھیے، ایسے مال کا اصل حکم یہ ہے کہ یہ مال آپ نے جہاں سے لیا ہے نا، اصل مالک کو یہ مال واپس لوٹانا ضروری ہے۔ اس مال کا جو اصل مالک ہے، جہاں سے آپ نے چوری کی، جس آدمی سے آپ نے سود لے لیا یا جوا کے ذریعے کسی سے کما لیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مال کا اصل مالک کون ہے، تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر اصل مالک کا انتقال ہو چکا ہو تو کہتے ہیں پھر اس کے ورثاء کو دینا ضروری ہے۔ تو پھر کس کو دینا ضروری ہے؟ اس کے ورثاء کو دینا ضروری ہے۔ اگر نہ اصل مالک کا بھی علم نہیں ہے، اس کے ورثاء کا بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی میں نے کسی جگہ سے حرام لے لیا، یا کسی زمانے میں نے کسی جگہ سے چوری کی تھی، یا کسی طریقے سے بھی میرے پاس حرام مال آیا ہے، لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے کس کا ہے، کہاں میں جا کے ڈھونڈوں گا اس آدمی کو؟ مطلب یہ ہے کہ اس حرام مال کا مالک ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر جو ہے بغیر ثواب کی نیت کے اس کو فقیروں اور محتاج لوگوں کو صدقہ کرے۔ آپ ثواب کی نیت سے اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کا مال تو نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنے لیے ثواب کی نیت کریں گے، آپ تو اپنی جان چھوڑا رہے ہیں اس سے، تو اس لیے اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے آپ جس آدمی کا اصل مال ہے نا، جو اصل مالک ہے، اس کی طرف سے آپ اس کو صدقہ کریں کہ بھئی وہ جو آدمی تھا جس کا مال میں نے لیا ہے، میں اس کی طرف سے اس کو کیا کرتا ہوں؟ صدقہ کرتا ہوں۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب صدقہ کرنے کے اندر بھی یہ نقطہ ذہن میں رکھے، ایسے مال حرام کو اگر صدقہ کرنا ہے تو بھائی کیا ہم اس کو زکوٰۃ کی طرح باقاعدہ کسی فقیر کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، یا خیر کے کاموں میں بھی دے سکتے ہیں؟ فلاحی اداروں میں، مسجد بن رہی ہے وہاں پر، ایسی جگہوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں دونوں رائے موجود ہے۔ حضرت تقی صاحب نے پھر اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ والے حکم کی طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو آپ فلاحی اداروں وغیرہ میں نہیں دے سکتے، وہ تو آپ باقاعدہ فقیر کو مالک بنائیں گے، لیکن اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، لہٰذا اس کو فلاحی اداروں وغیرہ میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ فتاوی عثمانی میں آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ مکمل، اصل حکم سمجھ آ گیا کہ اصل مالک کو واپس لوٹاؤ یا اس کے ورثاء کو لوٹاؤ، وہ نہیں ہے تو صدقہ کر دو۔ چلے جی، ہو گیا جی، اصل بات ختم ہو گئی۔ اب آتے ہیں ایسے مال سے خود نفع حاصل کرنا، یعنی ایسے مال کو، یعنی چوری کا مال ہے آپ کے ہاتھ میں، سود کا ہے، جوئے کا ہے، اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، خود اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں کھانے پینے وغیرہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ الف، خود اس سے نفع حاصل کرنا، با اپنی اولاد کو یا بیوی کو اگر دے دیا تو کیا حکم ہے؟ سب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس حرام مال موجود ہے تو کیا وہ خود اس حرام مال کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر جس آدمی کے ہاتھ میں ایسے چوری، سود وغیرہ کا حرام مال موجود ہے، اگر اس کے پاس الگ سے حلال مال اتنا موجود ہے کہ جس سے اس کا گزارا چل رہا ہے، گزارا، عیش و عیشت اور مزے نہیں، گزارا اس کا اور اس کے اہل و عیال کا، تو پھر ایسا مال حرام اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ جو پہلے اصل والا حکم پڑا تھا اس پہ فوراً عمل کرے، اصل مالک کو لوٹائے، ورثاء کو لوٹائے، یا صدقہ کرے، جان چھوڑائے جلدی۔ لیکن اگر کسی کے پاس حلال مال اتنا ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا خرچہ برداشت کر سکے، سارا کا سارا مال ہی حرام ہے، سارا کا سارا مال کتنا ہے؟ حرام ہے، تو پھر
تو پھر حضرت تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایسا شخص صرف اور صرف سخت ضرورت کی حد تک اپنے اور اپنے گھر والوں کے کھانے پینے اور ضرورت کی حد تک حرام مال استعمال کر سکتا ہے فی الحال، جتنا اس کو ضرورت ہے. باقی تو صدقہ کرے یا اصل مالک کو لوٹائے یا صدقہ کرے اگر مالک معلوم نہیں، لیکن اتنا اپنے پاس روکے کہ جس سے اس کے گھر والوں کا بس محض پیٹ اور گزارا چل سکے، اتنا اپنے آپ کو استعمال کر سکتا ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ اب اتنا مال حرام اس نے استعمال کر لیا جس سے اس کا مطلب ضرورت پوری ہوگی، بعد میں اس کے پاس حلال پیسے آ گئے، تو جتنا اس نے خرچ کیے تھے اپنے اوپر حرام پیسے، اتنے پیسے صدقہ کرے گا یا نہیں؟ مثال کے طور پر زید ہے، اس کے پاس آج صرف اور صرف ہو مثلا 3 لاکھ حرام پیسے ہے اور کچھ بھی نہیں. اس نے اس طرح کیا کہ 50,000 اپنے پاس چھوڑ دیے، باقی سارے کے سارے اصل مالک معلوم نہیں تھا تو صدقہ کر دیا. 50,000 وہ اپنے اوپر خرچ کرتا رہا 1 مہینے تک، اور 1 مہینے بعد اس کی نوکری لگی، وہ حلال کمانے لگ گیا. تو یہ جو 50,000 روپے اس نے ضرورت کے وقت سخت حالات میں اپنے گھر والوں پر خرچ کیے ہیں حرام پیسے، یہ حرام پیسے بعد میں یہ صدقہ کرے گا یا نہیں؟ سوال ہے نا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ استعمال کرتے ہوئے وقت اگر یہ آدمی خود مستحق زکوٰۃ تھا، جس نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے 50,000 روپے، یہ زید جس وقت اپنے اوپر استعمال کر رہا تھا تو مستحق زکوٰۃ تھا یا نہیں؟ اگر مستحق زکوٰۃ تھا تو بعد میں اتنے پیسے صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ صدقہ بھی تو مستحق زکوٰۃ کو دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ اس کے اوپر صدقہ ہو گیا. اور اگر یہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا لیکن ویسے اس کو ضرورت تھی اور اس سے استعمال کر لیے، تو پھر بعد میں حلال رقم سے اتنی رقم صدقہ کرے جتنی حرام رقم اس نے استعمال کی ہے. یہ اصول سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہے حرام مال سے خود نفع حاصل کرنا کیسا ہے. تو اس کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ اگر حلال مال موجود ہے تو نہ کرے، پھر حلال مال بالکل نہیں ہے تو ضرورت کی حد تک کرے، اور بعد میں جب حلال مال آ گیا تو اگر استعمال کرتے وقت جو ہے مستحق زکوٰۃ تھا تو اتنا رقم خرچ صدقہ نہ کرے، اور اگر مستحق زکوٰۃ نہیں تھا تو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور استغفار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حرام مال باہر صورت استعمال کرنا گناہ ہے. اچھا جی، دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ مال حرام اپنی بیوی بچوں کو دینا ہے نا. نابالغ بچوں کو دینا اور اپنے اوپر خرچ کرنا ایک ہی زمرے میں آتا ہے. نابالغ بچوں کا نان نفقہ انسان کے ذمہ ہوتا ہے نا، تو اصل حکم تو یہی ہے کہ حلال رقم کما کر نابالغ بچوں کو دے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہی حکم ہے جو اپنے خود استعمال کرنے کا حکم ہے، تو نابالغ بچوں کو وہی حکم ہے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. جہاں تک بالغ اولاد کی بات ہے کہ کیا بالغ اولاد کو حرام مال دے سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے پہلے کہ بھائی اگر حرام مال کا اصل مالک معلوم ہے پھر تو مالک کو دینا ہے نا، لیکن اگر اصل مالک معلوم نہیں ہے تو صدقہ کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں دیکھے اگر ایک انسان کے بالغ اولاد جو ہے، بالغ بچے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے، سخت ضرورت مند ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، تو ان کو دے سکتا ہے. صدقہ کرنا ہے نا، یعنی حرام مال کا اصل مالک معلوم نہ ہو تو صدقہ کرنا ہے، تو وہ صدقہ کسی اجنبی کو دینا ضروری نہیں ہے. اگر بالغ اولاد ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے. اور اگر بالغ اولاد جو ہے وہ کیا ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر والد صاحب سے صرف اگر حرام مال لینا جائز نہیں ہے، عام احوال میں تو جائز نہیں ہے حرام مال لینا، لیکن اگر والد صاحب کے پاس مال مکس ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ حلال ہے 1 لاکھ حرام ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ پیسے بالغ اولاد کو دے رہے، تو وہ بالغ اولاد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں یہ فرض کر لینا کہ یہ جو ہمیں 2-3 ہزار روپے دے رہا ہے یہ وہ اپنے حلال والے پیسوں سے دے رہا ہے. لیکن اگر والد صاحب کے پاس ہے ہی سارے حرام، تو پھر جو ہے بالغ اولاد اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے. تو بالغ اولاد کو دینے کے میں نے آپ کو 2 صورتیں بتائی. پہلی کیا کہ بالغ اولاد مستحق زکوٰۃ ہے تو لے سکتے ہیں. دوسری صورت کیا، اگر بالغ اولاد مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اس کے اندر بھی میں نے 2 صورتیں بتائی. ایک ہی کہ والد صاحب کے پاس صرف حرام رقم ہے تو پھر بالغ اولاد نہیں لے سکتی، اور اگر والد صاحب کے پاس مکس مال ہے تو پھر بالغ اولاد جو ہے وہ لے سکتے ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ ہمیں حلال رقم سے مل رہا ہے، جب مقدار معلوم ہو نا اس حد تک. یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا. اب بیوی کو دیکھیے کہ بیوی کو جو حرام رقم اگر دے گا، اور بیوی کو پتہ ہے میرا جو شوہر ہے وہ اس کی کمائی جا کے بینک میں کیشیئر ہے اور سارا سود کو کما رہا ہے، اور میں کیا کروں، ہوتا ہے عمومی طور پر اس طرح عورتیں سوالات کرتی ہے، اب ان کے بس میں اتنا ہے نہیں کہ خود کمائے. تو ایسی صورتحال میں شوہر کی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ وہ بیوی کو حلال رقم دے. لیکن اگر شوہر حرام رقم ہی دیتا ہے،
بیوی کے مطالبے کے باوجود وہ حرام رقم دیتا ہے، تو وہ نان و نفقہ، وہ حرام رقم اگر بیوی استعمال کرے گی تو اس کا گناہ بیوی پر نہیں ہوگا بلکہ اس کا گناہ شوہر کو ہوگا۔ اور یہاں پر بھی آپ وہی اصول اپلائی کر سکتے ہو پیچھے والا، کہ اگر شوہر بیچارہ کے پاس مثلا حلال رقم ہے ہی نہیں، وہ سخت ضرورت کے موقع پر ایسا رقم استعمال کر رہا ہے، بعد میں حرام حلال رقم کی جستجو میں لگا ہوا ہے، تو ضرورت کے موقع پر جو استعمال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، استغفار وغیرہ کرے، پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، بیوی کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ کماتا ہی حرام ہے، حلال کی جستجو میں ہی نہیں ہے، اور بیوی کو بھی پتا ہے، بیوی بھی مجبور ہے، تو اس صورت میں بیوی کا کوئی گناہ نہیں ہے، اصل گناہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، علامہ شامی رحم اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے نا، کہ جاز للمرأة اکلہ والاسم علی الزوج، جہاں تک گناہ کی بات ہے تو وہ کس کے ذمہ ہوگا؟ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اب آتے ہیں یہ معاملہ کرنے والی بات، 10 منٹ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہو جائے، یہ بہت اہم ہے، یہ والا مال حرام سے کوئی معاملہ کرنا۔ اس کو آپ 2 پوائنٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں، 2 صورتوں میں، یعنی آپ کے ہاتھ میں حرام رقم موجود ہے، سود کی رقم ہے، چوری کی رقم ہے، اس سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، یا آپ کے ہاتھ میں چوری کی گڑی ہے، اس کو آپ بیچتے ہیں، تو اس کا شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ صورت نمبر 1، صورت نمبر 1 کے اندر یہ جو میں آپ کو 2-3 پوائنٹ بتا رہا ہوں، یہ ساری صورت نمبر 1 میں آئے گی۔ نمبر 1، ایک آدمی ہے، اس کے پاس صرف اور صرف حرام رقم موجود ہے، حلال بالکل نہیں ہے۔ دوسرے پوائنٹ اسی کے اندر، اچھا پہلی صورت میں یہ پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ ایک آدمی کے پاس بالکل حلال رقم نہیں ہے، ساری کی ساری حرام ہے۔ اچھا جی، یا ایک آدمی کے پاس حلال بھی موجود ہے، حرام بھی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ حلال الگ رکھا ہوا ہے، حرام الگ رکھا ہوا ہے، اور وہ حرام رقم اٹھا کر کوئی چیز خریدتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ زید ہے، زید، اس کے پاس پیسے ہی سارے حرام ہیں، اور وہ حرام پیسے لا کر کوئی چیز خریدتا ہے۔ میں دکاندار ہوں، مجھ سے موبائل خریدتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کو موبائل بیچنا جائز نہیں ہے کہ آپ اس موبائل کے بدلے میں اس سے حرام رقم لے لیں۔ اسی طرح دوسرے پوائنٹ میں نے کیا بتایا تھا کہ زید کے پاس حلال پیسے بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن دونوں بالکل الگ الگ رکھے ہوئے، مکس نہیں کیا اس نے، الگ الگ بالکل رکھے ہوئے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس نے یہ جو مجھے پیسے دے رہا ہے، یہ وہ حرام والی جو اس نے الگ رکھی ہوئی ہے اس سے دے رہا ہے، تو تب بھی میرے لیے اس کو اپنی چیز فروخت کرنا اور اس حرام رقم کو بطور پرائس لینا جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ آ گئی 2 صورتیں؟ ایسی صورتیں بہت کم پیش آتی ہے، عموماً فروخت کرنے والوں کو معلوم تو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو کنفرم طور پر دکاندار کو معلوم ہے کہ اس آدمی کی ساری کمائی حرام ہے، تو اس کو اپنی چیز فروخت نہیں کر سکتا، بطور پرائس حرام مال نہیں لے سکتا، یا یہ معلوم ہے کہ یہ مجھے حرام رقم جو اس نے الگ رکھی ہوئی ہے اسی سے دے رہا ہے، پھر بھی لینا جائز نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ دوسرا پوائنٹ، اب دوسری بات کی طرف آئیے۔ ایک دکاندار ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی جو مجھے پیسے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال بھی کما رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے، لیکن دکاندار کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی جو مجھے پیسے دے رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام۔ ایسی صورت میں تو عموماً علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آدمی کو دیکھا جائے گا، اگر اس آدمی کی زیادہ کمائی حلال ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنی چیز فروخت کر سکتے ہیں، اس سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی زیادہ کمائی حرام ہے اور کم کمائی حلال ہے تو پھر آپ اس کو اپنی چیز فروخت نہیں کر سکتے، اور اس سے آپ وہ رقم جو ہے وہ نہیں لے سکتے بطور ثمن، بطور پرائس۔ لیکن امام کرخی کی رائے الگ ہے، حضرت تقی صاحب نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ حضرت امام کرخی فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، اگر لینے والا باقاعدہ وضاحت نہ کرے کہ یہ مال حرام ہے، اور اس مال حرام کی طرف اشارہ نہ کرے، ایک عام طور پہ عقد کر لیا اور آپ کو کہا موبائل دے دو بھائی، اور آپ نے موبائل دے دیا اور اس نے آپ کو جیب سے پیسے نکال کے دے دیے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے کون سے پیسے دیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر گنجائش ہے، اور اس پر آج کل فتویٰ بھی دیا جا رہا ہے کہ گنجائش ہے اس میں، خواہ اس کے پاس، لیکن یہ تب ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہو۔ سمجھ آ گیا؟ حلال اور حرام مکس ہو اور دکاندار کو معلوم نہ ہو کہ یہ کون سے والے میں سے دے رہا ہے،
اور اس نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ بھئی میں یہ حرام رقم دے رہا ہوں، تو پھر جو ہے امام کرخی نے گنجائش دی ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب ایک اور پوائنٹ بھی دیکھ لیجئے، یہ دو پوائنٹ ہو گئے نا، میرے مطلب کوشش تو میں کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں، لیکن یہ ذرا مشکل مسائل ہے، لیکن الگ الگ کر کے میں سمجھا رہا ہوں۔ تو 2 پوائنٹ میں سمجھا دیا، ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ لے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس حلال اور حرام رقم اس طرح آپس میں مکس ہو چکی ہے، خلط ملط ہو چکی ہے کہ اس میں اب تمیز ہی نہیں ہو سکتی کہ اس میں کون سے والے حلال ہے کون سے، یعنی کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی کہ کتنا حرام ہے کتنا حلال، 1 لاکھ حلال ہے 1 لاکھ حرام ہے، لیکن مکس کر دیا، اب معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی کون سے والے حرام ہے اور کون سے والے حرام۔ تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی اگر کسی کو پیسے دے دے تو اس پیسوں کے بدلے میں چیز خرید سکتا ہے، نو پرابلم، اس کے لیے بھی جائز ہے اور سامنے والے کے لیے بھی لینا جائز ہے۔ پچھلی والی صورت تو تب تھی کہ جب سارے پیسے حلال حرام ہو یا الگ حرام الگ ہے اور حلال الگ، بالکل جدا جدا رکھی ہوئی ہے، تو تب وہ حکم تھا نا، لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے، یہاں یہ کس طرح مخلوط ہو گیا کہ معلوم ہی نہیں ہے کون سے حرام ہے کون سے حلال، تو پھر جائز ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بھی ہو گیا، یہ پوائنٹ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پوائنٹ ٹھیک ہے۔ مکس اس طرح ہو گیا کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنا اس میں جو ہے حرام ہے کتنا نہیں، کون سا حرام ہے کون سا حلال، تو بس ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک آخری سوال دیکھ لیجئے، سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے حلال تھے اور 50,000 روپے میرے پاس حرام، 1 لاکھ روپے میرے پاس حلال 50,000 حرام، مکس کر دیے میں نے، گڑبڑ کر دیے، اب معلوم نہیں ہے کہ اس میں سے کون سے والے 50,000 حرام ہے کون سے والے 50,000 حلال ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم میں نے بتایا کہ اس سے میں اگر کوئی چیز خریدتا ہوں یا اس کو میں اپنے استعمال میں لاتا ہوں تو جائز ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس کے پاس تو 1 لاکھ حلال تھے، جو باقی 50,000 ہے وہ تو حلال نہیں تھے، تو کیا 1 لاکھ سے زیادہ رقم بھی یہ استعمال کر سکتا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ کی بھی یہ چیز خرید سکتا ہے یا نہیں؟ 1.5 لاکھ روپے ہے نا میرے پاس مکس، اور ان 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ حلال ہے اور 50,000 حرام ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے 1,20,000 کی کوئی چیز خریدی، تو کیا یہ بھی گنجائش ہے یا صرف 1 لاکھ تک گنجائش ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ بھئی صرف 1 لاکھ کی حد تک چیز خرید سکتا ہے، کوئی بھی لے دو، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ نہ استعمال کر سکتا ہے نہ سامنے والا لے سکتا ہے، اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس صرف 1 لاکھ حلال ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں بھائی، وہ جو 1.5 لاکھ ہے نا مکمل، 50,000 حرام بھی ہے، وہ سارے استعمال کر سکتا ہے، ہاں یہ ہے کہ بعد میں 50,000 اس پر لازم ہے کہ صدقہ کرے گا، لیکن یہ جو 1.5 لاکھ ہے یہ مکمل استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے ذمے ہے 50,000 صدقہ کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک اور اصول پر یہ اختلاف مبنی ہے، وہ اصول آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان حرام اور حلال رقم کو مکس کر دیتا ہے تو اس مکس کرنے کی وجہ سے یہ انسان بطور زمان پوری رقم کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو پوری رقم کے مالک ہو جانے کا بطور زمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ تھے، میں نے 50,000 اس میں سے حرام مکس کر دیے تو میں 1.5 لاکھ کا مالک ہو گیا، کیونکہ میرے رقم کے ساتھ وہ مکس ہو گئے۔ میں جب مالک ہو گیا لیکن میرے اوپر لازم ہے کہ میں 50,000 صدقہ کروں گا، باقی یہ 1.5 لاکھ کا میں مالک ہوں۔ اور صاحبین فرماتے کہ نہیں، اس طرح انسان مالک نہیں بنتا۔ صحیح، یہ مشہور اختلاف ہے کہ کیا جو ہے خلط کرنے سے انسان مالک بنتا ہے یا نہیں، حرام حلال۔ امام صاحب کے نزدیک مالک بن جاتا ہے ملک خبیث، اور صاحبین کے نزدیک نہیں بنتا۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا، یہاں تک اس کو سمجھ لے۔ آگے جو دوسری قسم ہے نا، کانٹریکٹ کی وجہ سے اگر مال میں خرابی آ جائے، گندگی یا ناپاکی آ جاتی ہے، حرمت آتی ہے، اس کے کیا حکم ہے وہ کل پڑھیں گے۔